آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تاکہ اسلام کی نشر و اشاعت کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر بہت تکلیف تھی اور تبلیغ کے اندر بہت رکاوٹیں آ رہی تھیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ جو ہے سرزمین یثرب جو بعد میں مدینہ منورہ اور طیبہ اور طابہ بنا تشریف لائے۔ لیکن جب وہاں تشریف لائے تو وہاں پر بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، سازشیں کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، جس کے نتیجے میں بدر کا معرکہ ہوا۔ بدر کے بعد احد کا جب معرکہ ہوا تو احد کے معرکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے فتح عطا فرمائی، لیکن کچھ اجتہادی خطا کی وجہ سے، مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو اس کی وجہ سے وہ فتح بظاہر شکست کے اندر بدل گئی۔ تو کفار کی ہمتیں پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں مسلمانوں کو جو ہے ہم نیست و نابود کر دیں گے، مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ 5 ہجری کے اندر شوال المکرم کا مہینہ ہے اور مدینہ منورہ کے یہود قبائل جو ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ بھائی ہم سب مل کر مدینے کے اندر رہیں گے، اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب جو ہے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ منورہ کہ یہودیوں کے ساتھ یہ پیکٹ تھا اور یہ معاہدہ تھا۔ بنو نذیر نے اس معاہدے کو توڑا، اور ایک جملہ ذرا سن لیجئے گا، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے، کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، کفار تاریخ دان نے اور مورخین نے اور مستشرقین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کیے ہوئے کبھی بھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا۔ سبحان اللہ کہہ دیں گے آپ؟ حضور نے کسی معاہدے کو نہیں توڑا۔ جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو بھی معاہدہ اور پیکٹ ہوا تھا، پیس پیکٹ تھا مدینے والوں کے ساتھ، وہ انہوں نے توڑا۔ تو بنی نذیر نے اس معاہدے کو توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی حضور کو شہید کرنے کی، پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب بات سنیے گا اگلی، جس کے لیے یہ آیات طیبات پڑھی گئی ہیں۔ میں نے 21ویں پارے کی سورہ احزاب کو پڑھا ہے۔ بنی نذیر نے جا کر جو ہے ایک بنو غطفان قبیلہ ہے، ان کو جمع کیا اور یہ سارے کے سارے مل کر قریش مکہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آؤ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرتے ہیں اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ختم کر دیں گے ایک ساتھ ان کو۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہو چکا ہے پہلے کئی مرتبہ، بدر میں بھی ہو چکا ہے، احد میں بھی ہو چکا ہے، بس یہ ختم۔ انہوں نے کہا نہیں، اس مرتبہ ہم سب مل کر، الکفر ملت واحدہ، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، یہودی ہیں، جتنے عالم عرب کے اندر کفر ہے وہ سارے کے سارا کفر جو ہے وہ جمع ہو گئے، جمع ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر، اور کہنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑ کر اور عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک جو ہے ہم مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں اور اس ریاست مدینہ کو ہم ختم نہ کر دیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں ایک سربراہ مملکت تھے، اور سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے اعتبار سے ساری خبر رکھے کہ کہاں پر کیا سازش ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ اس طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے یہ سب جمع ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر آنا چاہتے ہیں۔ ایک قبیلہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، بنو قریظہ۔ بنو قریظہ نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، بنو نذیر توڑ کے چلا گیا، بنو غطفان جمع ہو گیا، قریش مکہ جمع ہو گئے اور بہت بڑا ایک لشکر لے کر آ گئے۔ عرب کا اس وقت کا اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ ذرا قرآن کے غور کیجئے گا، ایک لفظ آتا ہے قرآن کے اندر حزب، حزب کہتے ہیں لشکر کو۔ قرآن کہتا ہے کہ لشکر نہیں آیا،
احزاب یہ کئی لشکر جمع ہو کر آ گئے. جندن کہتے ہیں عربی کے اندر لشکر کو. کہا کہ یہ جند نہیں آیا ہے، یہ جنود. اذ جاءتکم جنود فلما رأى المؤمنون الاحزاب. کہا یہ جنود اور احزاب یہ کئی لشکر. اس وقت مدینے کی بستی کتنی ہوگی؟ سارے مدینے والے مل کر بھی بڑی مشکل سے 4-5 ہزار افراد ہوں گے. یہ 10 سے 12 ہزار کا عرب کا لشکر لے کر آ گئے. جب یہ لشکر لے کر آئے، الکفر باللۃ واحدہ، سارا کفر جمع ہو گیا اور کہا کہ مدینے پر یک بارگی حملہ کریں گے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، انصار کو بلایا، مہاجرین کو بلایا. اور انصار میں سے خاص طور پر اوس و خزرج کے جو قبائل تھے لڑنے کے اندر بڑے بہادر تھے. اور اوس کے حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے صحابہ کرام کو بلایا اور مشاورت فرمائی. حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام جب کوئی اہم ترین مہم ہوتی تو صحابہ کرام کو بلاتے. کبار صحابہ کرام کو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو، اور جو سمجھ رکھتے ہیں، اہل رائے ہیں، ان کو بلاتے اور سب سے مشاورت دیتے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. انصار سے سب سے پہلے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. انصار کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ سردار کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے ویسے کریں گے. آپ فرمائیں گے تو مدینے کے اندر رہ کر دفاع کریں گے، آپ کہیں گے تو مدینے سے نکل کر دفاع کریں گے، جیسے فرمائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جن پر اللہ نے من و سلوہ کو اتارا. وہ من و سلوہ اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے، اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے. لیکن جب لڑنے کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم سے لڑنا ہے تو کہنے لگے نہیں یہ تو جبارین ہیں، بڑے سخت قوم ہیں، ہم نہیں لڑیں گے. اے موسیٰ، آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کر لڑے. نعوذ باللہ. اذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون. یہ قرآن کے اندر آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے لڑے. من و سلوہ کھاتے رہے اور لڑنے کا وقت آیا. چوری کھانے والے میاں مٹھو، یا رسول اللہ ہم تو غلامان محمد ہیں. آپ کہیں گے صحرا تو صحرا ہیں، دریاؤں کے اندر ہم گھوڑوں کو گرا دیں، ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو دریاؤں کے اندر ڈال دیں. حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، تو آپ نے ہمارے فرمایا کہ ہمارے ہاں فارس کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی ایسا شہر پر حملہ کرتا تو ہم اس حملے کو روکنے کے لیے شہر کے آس پاس خندقیں کھود لیتے تھے. عرب کے اندر اس سے پہلے خندق کبھی نہیں کھودی تھی. فرمایا کہ ہم خندقیں کھود کے اور مقابلہ کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا اور یہ طے پا گیا کہ مدینے کے جس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور حملہ بھی کیا ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اوپر سے بھی آ رہے تھے لشکر، نیچے سے بھی لشکر آ رہے تھے. قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. فرمایا کیا گمسان تھی اور کتنے بڑے لشکر تھے. فرمایا ان لشکروں کو دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں، کلیجہ منہ کو آ جائے اور انسان کہے کہ اب کیا کریں گے ہم. اللہ اکبر. رب کائنات فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزلوا زلزالا شدیدا. فرمایا اتنی بڑی ایمان والوں پر آزمائش آئی کہ ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا. زلزلوا زلزالا شدیدا، شدید قسم کو جھنجھوڑا گیا ایمان والوں کو، اور ان کا بہت بڑا امتحان ہو گیا. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی، میں قرآن کا ایک جملہ نقل کروں گا. قرآن تو خود نور ہے، اور قرآن نے جو نبی کے صحابہ کی پھر عظمت کو بیان کیا. اتنا بڑا لشکر دیکھ کر اپنے سے کئی گنا زیادہ مسلمان سارے کے سارے 3000 تھے، اور وہ بعض روایات کے اندر آیا 10,000 کا لشکر، اور بعض روایات کے اندر آیا 12,000 کا لشکر لے کر پورا عرب جمع کر لیا. انہوں نے عرب کے شاہ سوار جمع کر لیے، اسلحے کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ. ان کے پاس ساری کی ساری قوتیں، طاقتیں. آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی ساری سپر پاورز، قیصر و کسریٰ اور سارے کے سارے مل کر جو ہے ایک چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ، جس کی آبادی بڑی تھوڑی تھی،
لشکر کتنا چھوٹا، سارے ملا کر، منافقین بھی ملا کر، سارے کے سارے ملا کر جو ہے وہ 3000، اس میں سے منافقین 700 یا 1000 وہ بھی نکل گئے، تو مسلمان بچے کتنے؟ منافقین کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، بیماری تھی، منافق تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو وعدہ کرتے تھے تم سے اللہ کی مدد آئے گی، یہ تو مر گئے ہم، یہ تو سارے عرب نے ہمیں معصور کر لیا ہے اور اب تو ہم نہیں بچ سکتے۔ استغفر اللہ ربی، جملہ سنیے گا، قرآن کھلا ہو میرے سامنے، سورہ احزاب کھلی ہوئی ہے، کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نعوذ باللہ دھوکہ کیا، دھوکے کا وعدہ کیا، ہمیں تو مروانے لگے، ہمارے تو گھر پیچھے محفوظ نہیں ہیں، سامنے لشکر کھڑے ہیں، نہ آگے جانے کے نہ پیچھے جانے کے۔ پھر اس میں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، آ کر اجازت مانگنے لگے، ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا، آ کر دوسرے مسلمانوں کو بزدل بنانے لگے، کہنے لگے اے یثرب والو، تمہارے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، لا مقام لکم فرجعوا، اور خود آ کر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، قرآن کی طرف توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ آ کر حضور سے اجازت مانگنے لگے کہ ہمیں اجازت دے دے، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے غیر محفوظ نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار کا ایک راستہ تلاش کر رہے تھے، کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں مروا دیا اور دھوکے کے اندر ڈال دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کس کا رویہ تھا؟ منافقین کا۔ اب سنیے حضور کے جانثاروں کے بارے میں قرآن کی گواہی، سبحان اللہ فرما دے، باواز بلند سبحان اللہ فرما دے۔ اب سنیں حضور کے صحابہ کے بارے میں، حضور کے جانثاروں کے بارے میں، غلامان مصطفیٰ کے بارے میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے حضور کے صحبت کے لیے، جن کو اللہ نے چنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، اگر 10 بندے ہیں اور 10 کے اوپر 100 پڑ جائیں سامنے سے، تو انسان ایک دفعہ اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قرآن نے کہا زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر، قرآن نے خود منظر پیش کیا کہ آنکھیں پتھرا جائیں دیکھ کر لشکر کو، اتنے بڑے لشکر آ گئے اور کلیجہ منہ کو آ جائے، لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ ذرا سنیے گا، یہ ذرا سنیے گا، نوجوان بچے ذرا سنیے گا، حضور کے صحابہ کی بات ہے، صحابہ کی عظمت کی بات ہے، اور گواہی خدا کی قسم میری نہیں ہے، میرے رب کی گواہی ہے، میرے رب کی گواہی ہے کہ حضور کے صحابہ کا کیا ہوا۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، فرمایا ایمان والوں نے جب احزاب کو دیکھا، ان لشکروں کو دیکھا، ان جنود کو دیکھا، تو قالو، کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ اللہ اکبر۔ فرمانوں نے کہا کہ یہ اللہ رسول کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ سچا ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، فرمایا لشکر کو دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کی تسلیم و رضا اور بڑھ گئی، ان کی تابعداری فرمانبرداری جانثاری اور بڑھ گئی کہ یا رسول اللہ ہم تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا کہ یہ ہے رجال، یہ ہے مرد، یہ ہے مرد جن کو مرد کہتے ہیں۔ رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر مرد کو، امراتن کہتے ہیں عورت کو، فرمایا یہ ہیں مرد، اور پنجابی کے اندر اینے جنے سارے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ کیا کر دیا؟ سچا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، فرمایا کچھ شہید ہو رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، فرمایا زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے،
لیکن قرآن کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، میرے نبی کے صحابہ نہیں بدلے. میرے نبی کے صحابہ جن چٹان کی طرح، پہاڑوں کی طرح استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے تھے، وہ پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے. خندق کھدنا شروع ہو گئی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا کہ یہ طریقہ تھا فارس کے اندر، خندق جب کھدنا شروع ہو گئی، صحابہ کرام کی ٹولیاں بن گئی اور مدینے کے آس پاس خندق بالکل گہرائی کے اندر کھدنا شروع ہو گئی. جب خندق کھدنے لگی اور صحابہ کرام خندق کھودنے لگے، اللہ اکبر، دنیا کے جو سیاسی قائد ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ کسی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر جو ہے وہ آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ حضور علیہ السلام کی قیادت ہے. صحابہ کے ہاتھ میں بھی کدال ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں بھی کدال. صحابہ بھی کدال مار رہے ہیں، کھود رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی کدال مار رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا پورا بدن مبارک، سخت سردی ہے، جاڑے کا موسم ہے، اور حضور علیہ السلام کے پورے بدن پر جو ہے وہ مٹی سے اٹا ہوا بدن ہے. حضور کدال مار رہے ہیں، صحابہ کدال مار رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام زوردار طریقے سے کدال مارتے ہوئے اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بڑے خوبصورت کلمات جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے لکھے ہیں، بڑا اچھا مجھے وہ جملہ رکھا. آپ نے فرمایا کہ جب یہ کدال مار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان العیش عیش الآخرہ لا خیر فی الآخرہ. فرمایا خیر تو ساری کی ساری، لا خیر الا فی الآخرہ. فرمایا دنیا کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ساری کی ساری بلائیاں تو اللہ نے آخرت کے اندر رکھی ہوئی ہے. جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. لا ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. فرمایا اصل زندگی، عیش کی زندگی تو آخرت کی ہے، اور اے میرے خدایا انصاریوں کی مغفرت فرما دے، مہاجروں کی مغفرت فرما دے. اور حضور کے صحابہ کہتے ہیں نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا ہم نے محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے. کس پر بیعت کی ہے؟ جہاد پر بیعت کی ہے. اور فرمایا اس پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑتے رہیں گے. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم لڑنا بند نہیں کریں گے. حضور علیہ السلام صحابہ کو جوش دلا رہے ہیں اور جو ہے وہ خندق کھودی جا رہی ہے. خندق کھدتے کھدتے اچانک ایسا ہوا کہ ایک جو ہے پتھر آ گیا، بہت بڑا پتھر آ گیا، اور صحابہ کرام اس پہ مار رہے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہا. حضرت سلمان فارسی حاضر ہو، یا رسول اللہ ایک بہت بڑی چٹان آ چکی ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی. حضور تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ کے اندر کدال پکڑی. فرمایا حضور نے اللہ کا نام لے کر کدال جو ہے اس چٹان کے اوپر ماری تو ایک روشنی نکلی، ایک روشنی فضا کے اندر نکلی، اور اس چٹان کا آدھا حصہ ٹوٹا. حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اوتیت مفاتیح الشام، اللہ نے مجھے شام کی چابیاں عطا فرما دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اور فرمایا اوتیت مفاتیح الفارس، تمہیں مبارک ہو کہ فارس کی چابیاں اللہ نے کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. اور تیسری کدال جب ماری اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، اللہ نے یمن کی فتوحات کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی. اب آپ غور کیجئے کہ شام کس دور کے اندر فتح ہوا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. ایران کا فتح ہوا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے چابیاں عطا کی گئیں. پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے، یہ خلافت کی ساری برکتیں، یہ فتوحات علی منہاج النبوت ہے، یہ حضور کی خلافت ہے، یہ حضور کے نائب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات ہیں. ان کو جو فتح مل رہی ہیں یہ حضور کی برکتیں مل رہی ہیں. وہ اگر خلیفہ برحق نہیں ہے تو پھر کون خلیفہ برحق ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے شام کی کنجیاں عطا فرما دی. اچانک ایک صحابی رسول، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، بری حالت ہے، قسم پرسی کی حالت ہے، فاقے ہیں. صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ کے اندر بڑے نڈال ہو کر آئے اور آ کر جو ہے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا. یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا. پتھروں کو توڑ رہے، خندقیں کھود رہے ہیں صحابہ کرام. قربان جائیں ان صحابہ کرام پر. اللہ اکبر. یہ ساری آج جو بہاریں نظر آ رہی ہیں نا، یہ حضور کے صحابہ کا صدقہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا صدقہ ہے. جب اس غلام نے اپنے پیٹ سے
کپڑا ہٹا کر پتھر دکھا دیا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتھر باندھے ہوئے تو حضور نے دو پتھر باندھے. حضور نے دو پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر اور صحابہ کے ساتھ اسی طرح کھدائی کر رہے ہیں اور اسی طرح محنت کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جلیل القدر صحابی جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بڑے غمگین ہوئے, بھاگے وہاں سے گھر والی کو کہا کہ اللہ کی بندی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے, اور جو ہے آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دو پتھر باندھے ہوئے, گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں, گھر کے اندر تھوڑا سا چند کلو آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, چھوٹا سا. کہا کہ چلو ٹھیک ہے اسی کو پکاؤ. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے پتھر باندھا ہوا ہے, تو میں حضور کو بلاتا ہوں اور چند حضور کے ساتھی جو صحابہ کرام ہیں ان کو بلاتا ہوں اور جو ہے کچھ کھانے کے لیے بناؤ. اس نے بنانا شروع کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھد رہی ہے, سارے صحابہ لگے ہوئے, جذبہ او ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ پڑھتے جا رہے, اور اس کے بعد نحن بایع محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا پڑھتے جا رہے, رزم پڑھتے جا رہے اور خندق کھود رہے. انہوں نے آ کر حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیے میرے گھر پر, آج جابر کے گھر پہ چھوٹی سی دعوت ہے آپ کی, آپ اور چند صحابہ کرام کو چند کو لے کر میرے گھر پہ چلیں. حضور نے فرمایا جابر کیا بنایا؟ کہا بکری کا گوشت ہے اور کچھ آٹا ہے. فرمایا کہ جاؤ تم گھر پہ اور گھر والی کو کہنا کہ جب تک میں آؤں نا تو ہانڈی اتارنا نہیں, اور آٹا جو ہے وہ گوندنا نہیں شروع کرنا, مجھے میرے آنے کا انتظار کرو. حضور نے فرمایا اے خندق کھودنے والو, 10-12 آدمی کا کھانا ہے, یہاں تقریباً 200 سے زیادہ صحابہ کرام اور پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر, اتنی بھوک. حضور نے فرمایا اے خندق کھودنے والو رک جاؤ, چلو تمہاری جابر کے گھر پر دعوت ہے. حضرت جابر بڑے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ گھر گئے, گھر والی سے کہا کہ بھئی یہ تو پورے خندق کھودنے والوں کو حضور نے بلا لیا. کہا حضور نے بلایا تو وہ خود کھلائیں گے. صحابہ تھے نا, صحابیات, ان کو پتہ تھا. حضور تشریف لائے اور ہانڈی کے پاس گئے اور ہانڈی میں جا کر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. جہاں آٹا گوندا جا رہا تھا آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. فرمایا اب شروع کر دو, روٹیاں پکانا شروع کر دو, اور اس کے بعد جو ہے سالن تقسیم کرنا شروع کر دو. اللہ اکبر, سالن تقسیم ہونا شروع ہو گئی, روٹیاں پکنا شروع ہو گئی. 300 صحابہ کرام کے 300 یا اس سے کم صحابہ کرام خندق کھودنے والے کھانا کھاتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہانڈیا کو کھولنا نہ بس تقسیم کرتے جانا, روٹیوں کو روکنا نہ بس پکاتے جانا. پکاتے جب سب نے کھا لیا, حضور نے فرمایا جابر سب نے کھا لیا؟ فرمایا سب نے کھا لیا. فرمایا یہ کھانا جتنا ہے خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں میں اور خاندان میں تقسیم کرو. کھانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئی. سبحان اللہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوبارہ خندق کفار کے جب لشکر سامنے پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو یہاں تو بہت بڑی خندق کھدی ہوئی ہے, کون اس کو پار کرے گا؟ وہیں پر انہوں نے پڑاؤ لگا لیے, خیمے لگا لیے, ہانڈیاں پکنی شروع ہو گئیں, شور شرابہ. ایک بہت بڑا عرب کا پہلوان تھا جسے عبد ود کہا جاتا ہے. ود ایک بت کا نام ہے اور وہ اپنے آپ کو اس بت پر کہتا تھا, جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ عبد الرحمن, وہ کہتا تھا عبد ود. بعض لوگوں نے اس کو بت کہا ہے لیکن بت صحیح نہیں, عبد ود. وہ آیا میدان کے اندر, عرب کا شاہ سوار, اور آ کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے. وہ کہنے لگا کہ میرا دستور ہے کہ میں جس سے لڑتا ہوں تو لڑنے سے پہلے اس کو کہتا ہوں کہ کچھ 3 باتیں کہو, تمہاری آخری 3 باتیں میں قبول کر لوں گا. اس کو اتنا کانفیڈنس تھا اور اتنا تھا کہ میرے سامنے تو جو آئے گا وہ مرے گا. تو وہ کہتا تھا کہ مرنے سے پہلے کو آخری 3 خواہشیں ظاہر کر دو, میں تمہاری خواہشیں پوری کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان جائے مولا کائنات نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جائے. فرمایا میری سب سے پہلی خواہش یہ, امان نہیں چاہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا تم نہیں لڑو, میں تمہیں کہوں گا کہ تم جو ہے آ جاؤ اور اسلام. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا پھر ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ. کہا واپس بھی نہیں جا سکتا, بزدل کراؤں گا. پھر فرمایا کہ آ جاؤ مجھ سے لڑنے کے لیے. کہنے لگا کہ نہیں, آپ کے والد جو ہے, میرے والد کے ساتھ تعلق تھا قریش کا, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں, میں نہیں. کہنے لگا کہ میں اپنی تلوار تمہارے اوپر انہوں نے فرمایا میں چلانا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا میں چلانا چاہتا ہوں. آ گیا. یہ نوجوان تھے, صرف 20-21 سال ان کی عمر تھی. وہ عرب کا سب سے بڑا شاہ سوار. اچانک جنگ شروع ہو گئی, دو بدو لڑائی شروع ہو گئی دونوں کی. ایک غبار اٹھا, ادھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے,
کہ یا اللہ علی میدان کے اندر اتر پڑا ہے، اکیلا علی میدان کے اندر اتر پڑا ہے، ادھر اتنا بڑا عرب کا شاہ سوار، یہ 20-21 سال کا نوجوان، لڑتے 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 غبار اٹھتی ہے، اس غبار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اچانک وہ غبار چھٹتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبد ود جو ہے وہ زمین پر گرا ہوا ہے، اور مولا کائنات کی سیف ذوالفقاری نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک چیر ڈالا ہے۔ مسلمانوں کا نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے اس خندق کے آنے کی قریب جو ہے وہ ہمت نہیں کی۔ حضرات گرامی، یہ محاصرہ تقریباً 25 روز تک رہا۔ 25 روز تک مدینے کا محاصرہ، خندق کھدی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے مورچوں کے اندر، حضور بیٹھے ہوئے مورچوں کے اندر، سردی کی یخ بستہ راتیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر مورچہ زن ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک کفار نے کہا کہ بھائی یہ معاشرہ تو بہت لمبا ہے، اس کا حل نہیں ہو سکتا، تو بنو غطفان یا بنو نذیر کے کچھ لوگ جو ہے بنو قریظہ کے پاس آئے پیچھے سے چھپ کر، اور آ کر ان سے کہا کہ بھائی ہم بات، انہوں نے کہا جی بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ ہوئی بھئی اختہ آیا، دوسرے لوگ آئے، انہوں نے کہا بات تو سنو ہماری۔ کہا یہ سب سے اچھا موقع ہے، ہم آگے سے حملہ کریں گے، تم پیچھے سے حملہ کرو، ان کو مٹا دو، آج صف ہستی سے مٹا دو۔ پہلے بنو قریظہ نے منع کیا کہ ہمارا معاہدہ ہے، ہم اس معاہدے کو نہیں کر سکتے، توڑ سکتے، لیکن پھر جب انہوں نے کیا تو پھر تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ اب اور مشکل آ گئی کہ جو معاہد قبیلہ مدینے کے اندر گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کفار کے ساتھ مل گیا، سامنے پورا عالم عرب آیا ہوا ہے، گھر بھی محفوظ نہیں ہے، باہر بھی محفوظ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اس مشکل ترین حالات آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں حضور کی استقامت پر، صحابہ کرام کی استقامت پر، ڈٹے رہے میدان کے اندر۔ اچانک اللہ کی مدد کیسے آئی کہ قبیلہ بنو غطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میں نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کیا۔ جنگ کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر، الحرب خدع۔ حرب جو ہوتی ہے وہ ایک چال ہوتی ہے جنگ کے اندر۔ جنگ کے اندر کبھی کبھی آپ کو دشمن کے اوپر اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے اور چال چلنی پڑتی ہے، اور یہ جنگ کے اندر بالکل جائز ہوتی ہے۔ اس نے کہا نعیم بن مسعود نے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں بنو غطفان سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت اگر کر سکتے ہو تو ان کے اتحاد کو توڑو، ان کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو کسی طرح توڑو۔ وہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں بنو غطفان سے ہوں اور میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا کہ تم نے یہیں پر رہنا ہے، یہ لوگ تو اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، آج جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، جیتیں نہ جیتیں جو کچھ ہو یہ واپس چلے جائیں گے، تم نے یہی رہنا ہے، تمہارے بچے یہاں ہیں، تمہارا گھر بار یہاں ہیں، یہ لوگ تمہیں پھنسا کر چلے جائیں گے اور تم مصیبت کے اندر آ جاؤ گے، تو ایسا کرو کہ ان سے کہو کہ ہمیں تم پر یقین نہیں ہے، تم جو ہے اپنے چند سرکردہ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجو اور ہم ان کو اپنے پاس بطور زمان کے اپنے پاس رکھیں گے، اور ان کو جو ہے رہن کے طور پر تم اپنے پاس پابند کر کے رکھ لو کہ جنگ جیتے یا ہاریں تمہارے یہ بندے ہمارے پاس ہوں گے۔ بنو قریظہ کو اس نے یہ کہا، بنو غطفان کے پاس اور دوسرے قریش کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی بنو قریظہ پیچھے سے تو مل چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اب وہ پچھتا رہا ہے کہ کیا راستہ نکالا جائے بچنے کا، اب وہ تمہیں کہیں گے کہ اپنے بندے ہمیں دو، بندے نہیں دینا ہے، بندے نہیں دینا، بندے دیے تو یرغمال بنا رہی ہے۔ وہی ہوا، دوسرے دن بنو قریظہ نے پیغام بھیجا کہ اپنے بندے ہمارے پاس بھیجو، انہوں نے کہا جی بندے نہیں بھیجیں گے، انہوں نے کہا جی بندے بھیجو۔ ان کے آپس کے اندر گتھم گتھا ہو گئے اور ایک اتحاد ٹوٹ گیا، دونوں کا اتحاد ٹوٹا، ان کا پارا پارا ہو گیا، ایک دوسرے سے بدزن ہو گئے، اور اس کے بعد قریش نے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا اب محاصرہ کرنا مشکل ہے، بنو قریظہ بھی ہمیں دھوکہ دے گیا، اٹھاؤ خیمے اور یہاں سے چلو۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی رب کائنات فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، رات کو اللہ نے ایک آندھی کو بھیجا، ایک ایسی آندھی آتی ہے اللہ اکبر کہ جو آندھی ان کے خیموں کو اکھاڑ دیتی ہے، ان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ بنو قریظہ کو برا بلا کہتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو اور سواریوں کو اٹھاتے اور اٹھا کر بھاگ جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔